میں نے پہلے سفر حرمین طیبین میں شیخ عمر سوڈانی جو وہاں درس دیتا ہے، بڑا بد شکل آدمی ہے، اس نے یہ کہا تھا کہ یہ دیواریں اس میں کوئی برکت نہیں ہے، جالیوں میں کوئی برکت نہیں۔ میں نے بارہ آپ کو یہ بات سنائی تھی کہ میں نے اس کو وہیں پکڑ لیا۔ میں نے کہا قرآن مقدس تو یہ کہتا ہے کہ برکت ہم نے رکھی ہے، الذی بارکنا حولہ، برکت ہے اور بندوں میں بھی برکت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں فرمایا؟ کیا قرآن گواہ نہیں ہے؟ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے۔ پیار سے کہو سبحان اللہ۔ تو برکت کا کیسے انکار کرو گے؟ سارا حرم بابرکت ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی؟ مقام ابراہیم میں کیا ہے؟ کیوں حکم دیا؟ حرم سارا اللہ کا حرم ہے، بیت اللہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ تو کیوں سارا بابرکت ہے تو مصلی کیوں بنائے مقام ابراہیم کو؟ فرمایا اس لیے کہ وہ عبد ہے جو مکرم بھی ہے، مقرب بھی ہے اور مقبول بھی ہے۔ اب اس کے نشان قدم کو جو بھی مصلی بنائے گا وہ بھی مقبول ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا آپ کیسے کہتے جی اس میں کوئی برکت نہیں؟ الذی بارکنا حولہ کے استدلال پر مجھے پکڑ لیا 3 سپاہیوں نے اور کہا شیخ عمر کہتے ہیں میرے ساتھ جائیں گے آپ لائبریری میں اور آپ اس کو دکھائیں گے کہ اس سے مراد انبیاء کرام ہیں۔ میں نے کہا چلیں۔ تو باب مجیدی کے اوپر جو پرانی لائبریری ہے اس کے اندر وہ مجھے لے کر گیا شیخ عمر اور کہنے لگا اگر نہ نکل سکا تو تمہیں تھانے بھیج دیں گے۔ میں نے یوں ہی تفسیر، یوں ہی بغیر یعنی کسی کوشش کے اور بغیر کسی ارادے کے پہلی جو تفسیر میرے ہاتھ میں آئی اسی کو ابن جریر کی تفسیر کو میں نے نکالا اس مقام سے 15ویں پارے سے۔ میں نے کہا اپنی آنکھوں سے پڑھ لو، اس میں لکھا ہے کہ اگرچہ کچھ لوگوں نے مفسرین نے اس برکت سے حدائق وغیرہ بھی مراد لیے کہ باغات بہت ہے ارض فلسطین میں، مگر حقیقتاً جسے برکت فرمایا گیا وہ قبور انبیاء ہے، انبیاء کی قبریں جن کو اللہ تعالیٰ برکت فرما رہا ہے۔ پھر مجھے کہا تم آزاد ہو جا سکتے ہو۔ گرامی قدر حضرات، مکے میں بیٹھے ہونا اور حرم مدینہ میں بولنا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ لوگ بڑے قرآن کے ماہر ہیں یا حدیث پاک سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کا غلو دیکھو، حالانکہ اللہ کے بارے میں یہ اجازت نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اگر کسی کو محبت ہے تو وہ جو مرضی کہتا پھرے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں بھی وہی بات کہو جو سچی بات ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ جل مجد الکریم ہمارا الہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس باتیں کھلی ہے، جو مرضی کہتے ہیں۔ جیسے بابیہ کہتے ہیں کہ جو مقدور العبد ہے وہ مقدور اللہ ہے، اس کا مفہوم کیا نکالا؟ بندہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ اللہ بھی کر سکتا ہے۔ اب یہ دیکھو توحید ہے، یہ ہندوستانی جو توحیدی ہیں یہ ان کی سمجھ ہے کہ جو مقدور العبد ہے وہ مقدور اللہ ہے۔ اس کا کیا مطلب کہ جس پر بندہ قادر ہے اس پر اللہ بھی قادر ہے۔ ان کا اچھا بندے تو شادیاں کرتے ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھی ہوتے ہیں۔ اب منہ اس طرح چباکی کی طرح نکل جائے گا ان کا، مطلب سمجھ ہی کوئی نہیں، جو منہ میں آیا بک دیا۔ یہ مفہوم سمجھ رکھا ہے اللہ تعالیٰ کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی محبت کا دعویٰ کر کے فرمایا کوئی بات اللہ کے بارے میں بھی مت
بچی نہ ہو، غلو نہ کرو، غلو نہ کرو. اور یہ غالی ہیں، کوئی شفاعت مانگے گا مشرک ہے، قبر پہ حاضری دے گا مشرک ہے. اور معلومات کا یہ حال ہے کہ اس سال 2006 میں میرے ساتھ کئی آدمی تھے. یہاں کے کاتب ظفر صاحب بھی اس وقت موجود تھے، یہ اس گلی میں ساتھی ہوتے ہیں، اس وقت موجود تھے، بات سن رہے تھے میری. میں نے اس سے کہا، مجھے کہنے لگا یہاں تو اندر ہے ہی نہیں حضور پاک، تو کیا درود پڑھتے ہو؟ میں نے کہا تمہیں کس نے بتایا حضور پاک نہیں ہے اندر؟ کو وہی آئیے تم پر، کس نے بتایا تمہیں؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ ہوتے نہیں، اتنے عرصے تک کیسے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا کیا بے وقوفوں والی بات کرتے ہو؟